بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذي خلق لكم ما في السماء هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا انکار کرنے والوں اور قرآن کریم پر اعتراض کرنے والوں کو واضح طور پر بیان فرمایا تھا کہ قرآن حق ہے، قرآن سچ ہے، قرآن پر اعتراض کرنے والوں کا اعتراض بالکل لغو اور بے جا ہے. اور جو انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ اپنے پاک کلام میں مکھی، مچھر، مکڑی کی باتیں کرتا ہے، مثالیں بیان کرتا ہے، تو اس کے بارے میں واضح اور دو ٹوک الفاظ میں فرمایا اللہ پاک اس بات سے کوئی شرم نہیں کرتا کہ وہ اپنے پاک کلام میں مکھی، مچھر، مکڑی کی مثال بیان کرے، کیونکہ بعض اوقات کسی چیز کو سمجھانے کے لیے کسی ادنا سے ادنا چیز کی مثال دینی پڑتی ہے. اور ظاہر ہے اگر مثال کسی ادنا چیز کی دینی ہے تو ادنا چیز کو سمجھانا ہے تو مثال بھی ادنا چیز کی دینی پڑے گی نا. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ پاک تو ان چیزوں کی مثال بیان کرنے سے ذرہ برابر بھی نہیں شرماتے. جو ایمان والے سمجھدار ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان باتوں کو بیان کرنا ضرورت کا مقتضا ہے، لیکن جو کافر لوگ ہیں وہ بات بات پہ کہتے ہیں کہ اس سے اللہ کا مقصد کیا ہے، اللہ کا ارادہ کیا ہے، یہ مثال مکڑی مچھر کی کیوں بیان کی ہے. فرمایا سن لو، یہ اس لیے مثالیں بیان کی ہیں کہ انہی کی وجہ سے اللہ بہت ساروں کو گمراہ کرے گا. جو انکار کریں گے گمراہ، اور جو ان پر ایمان لے آئیں گے اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے گا. اور پھر آگے ان کافروں کی 3 خصلتیں بیان کی تھیں کہ اللہ کے عہد و پیمان کو توڑتے ہیں، رشتہ داری جس کے جوڑنے کا حکم دیا اس میں خرابیاں پیدا کرتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں، اور سن لو جو ان کا انجام یہ ہے کہ دنیا میں بھی خسارے میں ہے، آخرت میں بھی خسارے میں ہے. پھر اسی رکوع کے آخر میں اللہ پاک نے پھر جو شروع میں بات کی تھی، اے لوگو اللہ کی ذات کو ایک مانو، اس کی عبادت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تم پر بہت ساری نعمتیں برسائی ہیں، تمہارے لیے زمین بنائی، تمہارے لیے آسمان بنایا، تمہارے لیے غلے اور نباتات اگائے، اور تمہارے لیے طرح طرح کی نعمتیں اگائیں، 7 آسمان بنائے اور ان زمینیں بنائیں، ان کے اندر طرح طرح کے پھل اور میوے لگائے. یہ ساری کی ساری نعمتیں تمہیں عطا کیں تو تم پھر بھی خدائے پاک کی ناشکری کرتے ہو، تمہارے لیے یہ بات ذرہ برابر بھی روا نہیں ہے. تو وہاں پر نعمتوں کا بیان تھا. آج کی ان 2 آیتوں میں یہاں پر بھی خدائے پاک کی ان نعمتوں کا بیان ہے جن نعمتوں کو بیان کر کے اللہ پھر دعوت توحید دینا چاہ رہے ہیں. فرمایا کیف تکفرون، تم کیسے انکار کر سکتے ہو، تم کیسے کفر کر سکتے ہو باللہ، اللہ کا، وکنتم امواتا، حالانکہ تم تو بے جان تھے. جی تم اپنے ماں کے پیٹ میں بھی بے جان تھے، جب ماں کے رحم میں آئے اس وقت بھی تمہارے اندر جان نہیں تھی، جب باپ کے پشت میں تھے اس وقت بھی تم بے جان تھے، اور ایسی چیز تھے جس سے تمہارے ماں باپ بھی گھن کرتے تھے، نفرت کرتے تھے. جی اور فرمایا فَأَحْيَاكُمْ، پھر اللہ نے تمہیں زندگی عطا کی. جب آپ رحم مادر میں گئے 4 مہینے
جی گزرے ہیں تو اللہ نے روح ڈال دی، حیات عطا کر دی، اب ماں کے پیٹ میں سے تمہاری زندگی شروع ہوئی ہے، ثم یمیتکم، پھر اسی طرح تمہیں دنیا میں پیدا کیا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، اور ایک اپنے اپنے وقت مقرر تک تم دنیا میں زندہ رہو گے، ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں موت عطا کرے گا۔ یہ زندگی بھی اللہ کی نعمت تھی اور یہ موت بھی اللہ کی نعمت ہے، موت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت ساری چیزیں، حتیٰ کہ جو موذی چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں، مکھی، مچھر، وہ چیزیں بھی تمہارے لیے نعمت ہیں۔ کیسے؟ فرمایا ویسے تو یہ عام طور پر غلاظت اور گندگی کی جگہ مکھیاں پیدا ہوتی ہیں نا، لیکن پھر انہی مکھیوں کو جو اب اللہ گندگی کے ڈھیروں سے پیدا کرتا ہے، گوبر سے اور اسی طرح گندگی کے ڈھیروں سے، پھر یہی مکھیاں تمہارے معاشرے کے اندر غلاظت اور گندگی کو چاٹ جاتی ہیں۔ اگر یہ مکھیاں نہ ہوتی تمہارا پورے کا پورا معاشرہ گندگی اور تعفن کا ڈھیر بنا ہوا ہوتا۔ اللہ نے ان مکھیوں کو، جن سے تم ایذا پاتے ہو، تکلیف محسوس کرتے ہو، ان مکھیوں کو بھی تمہارے لیے راحت بنایا ہے، تمہارے معاشرے سے گندگی صاف کر رہی ہیں۔ اچھا، بعض اوقات زہریلا ترین جانور بھی، اس کے زہر میں بھی اللہ پاک بہت سارے تریاق رکھ دیتے ہیں، علاج رکھ دیتے ہیں جی۔ چنانچہ اسی طرح فرمایا یہ موت بھی تمہارے لیے نعمت ہے، جس اللہ نے تمہیں زندہ کیا ہے وہ تمہیں موت بھی دے گا۔ چنانچہ حضرت شیخ سعدی نور اللہ مرقدہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ فرمایا ایک وزیر اور ایک بادشاہ بیٹھے تھے، اور بادشاہ نے اپنی سلطنت اور بادشاہت کو دیکھا، یہ گھوڑے جا رہے ہیں، یہ فوج جا رہی ہے، یہ محل بنے ہوئے ہیں، یہ خزانے کی چابیاں، یہ طرح طرح کی نعمتیں ہیں۔ وہ کہنے لگا کاش ای موت نہ بودے جی، کاش کہ مزہ یہ موت نہ ہوتی، چے مزہ بودے، چے خوش بودے، کتنا اچھا ہوتا۔ وزیر بڑا سمجھدار تھا، وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ نہ کہو۔ آپ کہا کیا کہا میں نے؟ کہتے میں نے یہی تو کہا ہے، کاش ای موت نہ بودے چے خوش بودے، کاش یہ موت نہ ہوتی بڑا ہی اچھا ہوتا۔ کہا بادشاہ سلامت یہ موت ایسی بات کہنا مناسب نہیں ہے۔ کہنے لگا بھئی اگر یہ موت آئے گی تو ظاہر ہے یہ بادشاہت، یہ چودراہٹ، یہ حشم خدم، یہ خزانے کی چابیاں، یہ محلات سب کے سب چھن جائیں گے۔ اگر موت ہوتی نا تو یہ چھنتے ہی نہ، ہمیشہ میرے پاس سلطنت اور بادشاہت رہتی۔ وزیر کہنے لگا اگر ای موت نہ بودے تو را ای سلطنت کہہ رسیدے، اگر یہ موت نہ ہوتی تو بادشاہت تیرے پاس کیسے آ جاتی؟ تیرے بڑے باپ دادا زندہ رہتے، بادشاہت انہوں نے ہی کرنی تھی، بادشاہ انہوں نے ہی رہنا تھا۔ یہ بادشاہت جو تجھ تک پہنچی ہے تیرے بڑوں کی موت کی وجہ سے پہنچی ہے۔ چنانچہ بڑوں کی موت چھوٹوں کو بڑا بنا دیتی ہے، جو شہزادوں کو بادشاہ بنا دیتی ہے، فقیروں کو امیر بنا دیتی ہے۔ فرمایا یہ موت بھی اللہ کی نعمت ہے، اگر موت نہ ہوتی تو کبھی بادشاہت تو کیا، بادشاہت کے خواب بھی تو نہ دیکھتا۔ جس نے بادشاہ رہنا تھا بس وہی رہتا۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں، فرمایا کیف تکفرون باللہ، او لوگو تم کیسے اللہ کا کفر کرتے ہو، اللہ کا انکار کرتے ہو۔ کفر یکفر کا معنی انکار کرنا، کیفا کیسے، تکفرون تم انکار کرتے ہو، باللہ اللہ کا، وکنتم امواتا حالانکہ تم تو بے جان تھے۔ اموات جمع میت کی، میت کہتے ہیں بے جان کو، حالانکہ تم تو بے جان تھے۔ فاحیاکم، احیا یحیی کا معنی ہوتا زندہ کرنا، فاحیا پس اس نے زندہ کیا، کم تم کو جی، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ امات یمیت مانا ہوتا ہے موت دینا، مارنا، پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ ثم یحییکم پھر موت کے بعد تمہیں زندہ کرے گا، قبروں سے اٹھائے گا جی، سارے کے سارے اللہ کے سامنے حساب کے لیے پیش ہوگے، اور ثم الیہ ترجعون۔ یہ نہیں ہے کہ بات یہیں ختم، پھر تم اللہ کے ہاں محاسبہ اعمال کے لیے پیش کیے جاؤ گے، تمہارے عملوں کا محاسبہ ہوگا،
پوچھا جائے گا ہم نے تمہیں عزت دی، ہم نے تمہیں رزق دیا، ہم نے تمہیں زندگی دی، ہم نے تمہیں جناب اولاد دی، ہم نے تمہیں طرح طرح کا مال و اسباب دیا، متعلقین دیے، مال دیا، عمر دی، کہاں کمایا، کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا، زندگی کیسے گزاری، ان ساری باتوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ کیوں؟ ثم الیہ ترجعون، تمہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کے پاس۔ رجع یرجع کا معنی ہوتا لوٹنا، جی ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کے پاس۔ آگے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ہوا اللہ وہ ہے، ہوا کی ضمیر غائب کی طرف لوٹ رہی ہے، جی ہوا یہ ضمیر ہے غائب کے لیے، هو الذی اللہ وہ ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا کہ پیدا کیا ہے اس نے تمہارے لیے وہ جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، ساری دنیا کی جتنی نعمتیں جہان مخلوقات پیدا کی گئی ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کی۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے خلق الدنیا لکم وانتم خلقتم للآخرہ، اللہ نے ساری دنیا کو اے انسان تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تمہیں اللہ نے اپنے لیے اور آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تم وہ کام کرو جس سے تمہاری آخرت بن جائے، جی تم وہ کام کرو جس سے تمہارا رب راضی ہو جائے، اور ان کاموں کو چھوڑ دو جن سے تمہارا رب ناراض ہوتا ہے۔ اور یہاں عجیب بات علماء نے ایک مسئلہ نکالا ہے، فرمائے اللہ پاک فرما رہے ہیں خلق لکم ما فی الارض، زمین میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے ہے۔ اس سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ اصل چیزوں کے اندر اباحت ہے، یعنی ہر چیز اصل کے اعتبار سے جائز ہے، جی ہاں حرام تب ہوگی جب حرمت کی کوئی دلیل آئے گی۔ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں خلق لکم، جو کچھ بھی دنیا میں ہے وہ سب تمہارے لیے ہے، تو معلوم ہوا کہ اصل چیزوں کے اندر اباحت اور حلال حلت ہے، حلال ہونا ہے، ہاں حرام وہ تب ہوگی جب کہ اس پر حرام ہونے کی کوئی دلیل آئے گی۔ جی شراب حرام ہے، اس پر حرام ہونے کی دلیل آ گئی کہ وہ تمہارے لیے عقل کو خراب کر دیتی ہے، جی اور اسی طرح ہوش و حواس کو معطل کر دیتی ہے، اس لیے تمہارے لیے حرام۔ جی سود حرام ہے تمہارے لیے، کیوں؟ ویسے تو ہر مال جو ہے اپنی ذات کے اعتبار سے حلال تھا، لیکن ظاہر ہے وہ جو بغیر کسی عوض کے تمہارے پاس بغیر کسی محنت کے حاصل ہو جائے تو ظاہر ہے شریعت کہتی ہے نہیں، ہاں جی اس کی تمہارے لیے اجازت نہیں ہے۔ جی اور اسی طرح اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہر چیز ہر ایک کے لیے حلال ہے، اتنا بھی عموم نہیں ہے۔ دیکھو دنیا جہاں میں اگر یہ کوئی آدمی کہے ہر چیز ہر آدمی کے لیے حلال ہے، نہیں، اللہ نے کچھ ملک کے ضابطے مقرر کیے ہیں۔ جی جو آدمی جس چیز کا مالک ہے وہ اس کے لیے وہ چیز حلال ہے، غیر مالک کے لیے کسی دوسرے کی چیز حلال نہیں ہے۔ کسی کے امرود پڑے تھے اور جا کے آپ نے کھانا شروع کر دیے، کہا اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے، اور بھائی حلال تو تھی، ہاں پیسے دے کر تمہارے لیے حلال تھی، ورنہ بعض چیزیں ایسی ہیں پیسے دے کر بھی حلال نہیں ہیں۔ شراب کوئی پیسے بھی دینا چاہے پھر بھی لینا چاہے حلال نہیں ہے، خنزیر وہ پیسے بھی دینا چاہے لینا چاہے پھر بھی حلال نہیں ہے۔ لیکن حلال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ضابطے کے ساتھ حلال ہے، کسی دوسرے کی چیز قیمت ادا کرو لے لو۔ جی اور آگے فرمایا اسی طرح جناب کوئی عورت وہ جس کے نکاح میں صرف اس کے لیے حلال ہے، جی ہاں اگر کسی سے تم نکاح کر لو تو ظاہر ہے وہ تمہارے لیے حلال ہو جائے گی، تو ضابطے کے ساتھ ہر چیز کے اندر اباحت اور حلت ہے۔ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے وہ تمام کا تمام جو زمین میں ہے، ثم استوى الی السماء، پھر متوجہ ہو گیا اللہ آسمانوں کی طرف، فسواہن سبع سماوات، اور اللہ نے برابر برابر کر دیا ان کو 7 آسمان۔ پھر زمین بھی ایک نہیں ہے، آسمان بھی ایک نہیں ہے، زمینیں بھی 7 ہیں، آسمان بھی 7 ہیں۔ اللہ پاک نے زمین کا پہلے صرف مادہ پیدا کیا تھا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر آسمانوں کو 7 آسمان پیدا کر دیے، پھر زمین کے بھی مادے سے اس کے ساری کی ساری 7 زمینیں پیدا کر دیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ پاک ان تمام چیزوں کو جاننے والا ہے۔
اس کا علم بھی کامل ہے، قدرت بھی کامل ہے، وہ علیم الکل ہے، وہ مختار کل ہے، ہر چیز پر اس کو اختیار ہے۔ تو اب ظاہر ہے جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس اللہ نے تمہارے لیے نعمتیں برسائی ہیں، جس اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، جس مالک نے تمہیں موت دینی ہے، موت کے بعد بھی تمہیں زندہ کر کے جنت میں پہنچانا ہے، تو فرمایا اعبدوا ربکم، اس رب کی عبادت کرو۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے رب کی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔